السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سے ہمارا ٹاپک ہے اسلامک جورسپروڈنس میں لیگل کیپیسٹی کہ قانونی اہلیت کیا ہے. لیگل کیپیسٹی آلسو نون ایز اہلیہ ان یعنی کہ اہلیت. ٹھیک ہے. ان اسلامک جورسپروڈنس ریفرز ٹو ا پرسنز ایبلٹی یعنی کس کی ایبلٹی، شخصی ایبلٹی کیا ہوگی اسلامک جورسپروڈنس میں ٹو ایکوائر رائٹس اینڈ آبلیگیشنز. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے لیے، کیونکہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کب کسی انسان پر واجب ہوتی ہیں، کب فرض ہوتی ہیں، اس نے کیسے اپنی اوبلیگیشنز کو، ذمہ داریوں کو، فرائض کو اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اٹس اے فنڈامنٹل concept in Islamic law that determines an individual's capacity یعنی انفرادی اہلیت کی بات کرتا ہے کہ ایک انسان کس عمر میں ہوگا کہ اس کے اوپر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز امپوز ہو جاتی ہیں اور اس نے کس طرح سے اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. ٹو پرفارم لیگل ایکٹس، انٹر انٹو ا کانٹریکٹس. اب لیگل ایکٹس یعنی کہ قانونی طور پہ وہ کون سے کام کر سکتا ہے. enter into contracts and fulfill religious obligations. اب یہ جو مذہبی ذمہ داریاں ایک انسان پر لاگو ہوتی ہیں وہ کیسے ہیں کہ اس کی ایج کے اکارڈنگلی، جیسے نماز فرض ہے، کس عمر سے جا کر ہوگی، تو یہ اس کی کیا ہے، ایک کیپیسٹی ہے، اس کی اہلیت ہے کہ کس ایج سے جا کر اس کے اوپر یہ تمام تر ڈیوٹیز امپوز ہوتی ہیں، یہ اوبلیگیشن ذمہ داریاں اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. جیسے نماز فرض ہے، 7 سال کی عمر سے نماز شروع کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ روزے فرض ہیں، تو وہ کس عمر سے جا کے سٹارٹ ہوں گے. تو یہ اس کی، اور کانٹریکٹس جو ہیں جس طرح سے معاہدے، وعدے، کمٹمنٹس، یہ کس ایج میں جا کر اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، کب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے، کب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لیگل جو رائٹس ہیں وہ امپوز ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، اب واجب کیا چیز ہے اس پہ. دس ریفرز ٹو اے پرسنز کیپیسٹی ٹو ایکوائر رائٹس. It means that an individual has the ability to possess rights and benefits such as the right of the inheritance or compensation. اب اس میں بتاتا ہے کہ انڈیویجلی اس کی کیا ایبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. کیسے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اس کے اوپر امپوز ہوتی ہیں، اس کے بینیفٹس اس کو کس طرح سے مل سکتے ہیں. جیسے رائٹ آف انہیریٹنس، اب ایک بچہ چھوٹا ہو تو ساری پراپرٹی اس کو اگر ملتی ہے وراثت میں، ٹھیک ہے، والد کی ڈیتھ کے بعد یا اس طرح سے، تو بچہ کیا ہے بہت چھوٹی ایج کا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا، گارڈین جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے تھرو کورٹ. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ اس وقت مائنر کنسیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے ڈیسیژنز خود نہیں لے سکتا، تو اس لیے وہاں پر گارڈین امپوز ہوگا. گارڈین کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ پراپرٹی اس کی کنسیڈر ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد ہے اب ہے اہلیہ الادا. دس ریفرز ٹو اے پرسنز کیپیسٹی ٹو پرفارم لیگل ایکٹس. اب یہ چیز کس چیز کی طرف ریفر کرتا ہے، لیگل ایکٹس کو پرفارم کرنے کی طرف اس کی کیپیسٹی کو ریفر کرتا ہے. It means that an individual has the ability to perform the actions that have legal consequences. تاکہ اس کے قانونی طور پہ جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہے، وہ لاء کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. such as the entering into a contracts or making wills. ٹھیک ہے. پھر جو بھی چیز جو ہے اس کے اوپر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ رہی ہیں، انٹر انٹو اے کانٹریکٹ، تو وہ ایک معاہدے میں انٹر ہوتا ہے. جب وہ کانٹریکٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق اس کی تمام تر ریکوائرمنٹس کو سمجھ سکے، ریشنل تھنکر ہو، اس کی مینٹل کیپیسٹی اس کی ایج کے اکارڈنگ ہو، تو یہ تمام تر ذمہ داریاں اس کے اوپر اس وقت لاگو ہوتی ہیں. ان کیس اگر ایک بچہ اب نارملٹی میں ہو تو پھر وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اس کے اوپر اس طرح سے امپوز نہیں ہوتی جو یہ لاء بتا رہا ہے. اسلامک جورسپروڈنس میں ہم جن چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. A person must have reached at the age of puberty, which is considered the age of maturity. This is the typical marked by physical changes or the reach a certain age of 15 years old. اب یہ اسلامی طور پر جو ہے وہ ایک بلوغت کا جو ایک دور ہے وہ کس ایج سے کنسیڈر ہوتا ہے، 15 ایئرز آف ایج سے. مینٹل
competence یعنی اس کی ذہنی صلاحیت. A person must have sound judgment and understanding یعنی کہ ریشنل تھنکر ہونا چاہیے. جو بات جو ذمہ داریاں اس کے اوپر اس کی ایج کے حساب سے لاگو ہو رہی ہیں وہ ان چیزوں کو مینٹلی جو ہے اس کو سمجھ سکے اور پرفارم کرنے کے قابل ہو. This means that they may be able to make informed decisions and understand the consequences of their action. اس کو یہ سمجھ ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ٹھیک ہے, جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اس کے اوپر امپوز کی گئی ہیں اگر وہ اس کی وائلیشن کرتا ہے, اس کو فلفل ان ریکوائرمنٹس کو نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے کانسیکوینسز, اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کو کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا. یہ تمام تر چیزیں اس کی مینٹل کیپیسٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکے. فریڈم, a person must not be under caution. کسی قسم کا جبر اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ کانٹریکٹ لا, بزنس لا میں یہ چیزیں بھی آپ نے پڑھی ہیں. not be under caution or undue influence. کسی قسم کا جبر اور دباؤ اس کے اوپر نہ ہو. یہ ایک انسان کی شخصی آزادی ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہے voluntarily کر سکے. This means that they must be able to act voluntarily and make the decisions without ایکسٹرنل پریشر. کسی کے دباؤ کے بغیر جو ہے آزادانہ رضامندی کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکے, کوئی ڈیسیژن لینا چاہے وہ ڈیسیژن لے سکے. ٹھیک ہے, اور ان ڈیسیژنس کے کانسیکوینسز کو بھی وہ جانتا ہو, اس چیز کو انڈرسٹینڈ مینٹلی کرتا ہو, اس کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہو کہ اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو سمجھ سکے, اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے حقوق کو سمجھ سکے, اس کو پرفارم کر سکے. ان لائبلٹیز سے اگر کوتاہی کرتا ہے تو ان کانسیکوینسز کے بارے میں بھی وہ بہتر طریقے سے جانتا ہو. امپلیکیشن آف لیگل کیپیسٹی, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, وہ کیسے امپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر. entering into contracts, individual with legal capacity can enter into binding agreement. agreement کیا ہوتا ہے, ایک binding effect ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہو, such as buying or selling property. تو اب یہ کیا ہے, ایک شخص پراپرٹی کو بیچ رہا ہے اور ایک خرید رہا ہے, تو اس میں دیکھا جائے گا کہ قانونی طور پر کیا وہ شخص بالغ عاقل ہے, وہ کیا اس کے ریکوائرمنٹس کو, کانٹریکٹ کی ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتا ہے, اس کے کانسیکوینسز کو سمجھتا ہے, تو دین اس کانٹریکٹ کو سائن کرے گا. مینیجنگ پراپرٹی, انڈیویجلی ود لیگل کیپیسٹی کین مینیج دیئر اون پراپرٹی. اب وہ کسی اور کی پراپرٹی تو سیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, وہ پراپرٹی سیل کرنے کا انسان حق اور اختیار رکھتا ہے جو پراپرٹی اس کی ذاتی ملکیت میں ہو, اس کے نام پر ہو. انکلوڈنگ بائنگ, سیلنگ اور انہیریٹنگ ایسٹس. کوئی بھی چیز چاہے اس نے وہ پرچیز کی ہو, سیل کی ہو, انہیریٹنس میں اس کو ملی ہو, لیکن وہ پراپرٹی کیا ہے, اس کے نام پر ہو, تو دین وہ کوئی بھی کانٹریکٹ اس پراپرٹی سے ریلیٹڈ کر سکتا ہے. پرفارمنگ ریلیجیس آبلیگیشنز, اب مذہبی ذمہ داریاں, مذہبی فرائض, دنیا داری کے ساتھ ساتھ مذہبی فرائض بھی ایک انسان پر لاگو ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے لیگل کیپیسٹی کیا ہوگی. Individually with legal capacity can fulfill their religious obligations such as prayer, fasting and pilgrimage. اب کیا ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, تو اس کی سب سے پہلے ایک ایج, اور پھر اس کے بعد اس کی لیگل کیپیسٹیز, اس کی مینٹل کیپیسٹی, اس کی فائنینشیل کیپیسٹی, اور یہ تمام تر چیزیں آگے چل کر جو ہیں آپ کو اسلامی طور پہ جو بتائی گئی ہیں کہ نماز کا فرض ہے, روزہ کا فرض ہے, حج اس کے اوپر کب فرض ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کی ایج اور اس کی مینٹل کیپیسٹی کے ساتھ ہیں, یہ دونوں, پریئر اور فاسٹنگ. اپلیکیشن آف لیگل کیپیسٹی, کانٹریکچوئل کیپیسٹی, کہ کانٹریکٹ وہ کب کر سکتا ہے, کیا اہلیت ہونی چاہیے کانٹریکٹ کرتے ہوئے. ایبلٹی ٹو انٹر انٹو اے بائنڈنگ ایگریمنٹ, کہ جب بھی وہ کوئی کانٹریکٹ کرے, کوئی ایگریمنٹ کرے, تو پراپرٹی رائٹس اس کے اوپر کون سے ہیں, دا ایبلٹی ٹو اون, بائی, سیل اور انہیریٹ ایسٹس. یہ پراپرٹی رائٹس ہیں, یہ اس کے ملکیت کے رائٹس ہیں کہ وہ پراپرٹی جو اس کے نام پر ہو, اس پراپرٹی کو وہ سیل کر سکتا ہے. کوئی پراپرٹی اگر وہ پرچیز کرا تو اس قابل وہ ہو کہ اپنے نام پر اس کو کر سکے. تو یہ کس طرح سے اس کی اہلیت کنسیڈر ہوگی, پروبیلٹی سے, یعنی کہ وہ بالغ ہو, عاقل ہو. سیل اور انہیریٹ ایسٹس, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس طریقے سے اس کو پراپرٹی رائٹس ملتے ہیں. جیسے موروثی طور پہ کوئی ایک چیز جو ہے وراثت میں آتی ہے تو اس کے اوپر لیگل رائٹ ہے
किसका? लीगल हेयर्स का. Religious obligations, the ability to fulfill the religious duties. तो जब वो चीज़ें जब वो इस उम्र में पहुंच जाए तो जो जैसे नमाज फ़र्ज़ है तो फिर वो उसके ऊपर फ़र्ज़ है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी ऑब्लिगेशंस में शामिल है और ये मैंने एक ड्यूटी है जो मैंने परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ. Importance of legal capacity. Legal capacity is important for ensuring responsibility and accountability. It protects individual rights and inherent interests and ensures that individuals can act the responsibly and make informed decisions. अब ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल कैपेसिटी में बता रहा है कि कौन कौन सी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं और कैसे उसने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा करना है. क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे. लीगल कैपेसिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस. कौन सा कॉन्सेप्ट? लीगल कैपेसिटी जो है इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस दैट डिटरमिन्स एन इंडिविजुअल्स ability to acquire rights and obligations. Understanding legal capacity is essential for ensuring responsibility, accountability and protecting individual rights and interests. इंटरेस्ट क्या होता है? उसके मुफाद में जो भी चीज़ हो. तो राइट आपका क्या है? जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की होती है, हक. ठीक है. और ये आपकी लीगल कैपेसिटी थी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें राइट टू सेल है, राइट टू इनहेरिटेंस है, राइट टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कौन सी जिम्मेदारियां उसके ऊपर लागू होती हैं, उससे उनको फुलफिल कैसे करना है, और नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज ये उसके ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है. और किस उम्र से जाकर उसके ऊपर ये चीज़ें फ़र्ज़ होंगी वो तमाम तर चीज़ें इसमें बता रहा है. और उसको कॉन्सिक्वेंसेस मेंटली इन चीज़ों को समझता हो कि उसने ये तमाम जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं, उसने ये तमाम जिम्मेदारियां अपनी परफॉर्म करनी है और अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बारे में भी वो जानता हो. ये टॉपिक था आपका इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में लीगल कैपेसिटी का. थैंक यू.